أستغفر الله من ذنبي ومن زلالي ما زلت والله من ذنبي على وجلي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج کے درس کا عنوان ہے علمی سوال و جواب اور اس کے آداب. سوال انسان کی زندگی میں کافی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ انسان سوال کے ذریعے سیکھتا ہے. بچہ بچپن ہی سے سوالات کرتا ہے، اور اگر باپ نے یا جن لوگوں کا سامنا بھی اس بچے سے ہوتا ہے سوال سے منع نہ کریں، اسے سوال کا بھرپور موقع دیں اور اس کے سوالات کے جوابات اسے بتاتے رہیں، تو برابر وہ اپنے علم میں ترقی کرتا جائے گا. لیکن اگر آپ بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ اب پوچھنا نہیں، تو اس کا مطلب آپ نے اس کی ترقی کا، اس کے سیکھنے کا دروازہ بند کر دیا. تو یہ اولاد کی تربیت سے بھی متعلق اہم ہے کہ بچوں کو سوال کا بھرپور موقع دینا چاہیے. البتہ بہت ممکن ہے کہ بعض سوالات ایسے ہوں جو اس کے عمر کے حساب سے، اس کے فہم کے حساب سے اس کا جواب اسے دینے کے لائق نہ ہو، تو جواب کو گھما کے دیا جا سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ جیسا سوال کیا جائے جواب اسی طرح دیا جائے، جواب کو بدلا بھی جا سکتا ہے، یا سوال کرنے والے کی رہنمائی کی جا سکتی ہے کہ وہ کس انداز کا سوال کرے، کس طرح کا سوال کرے. سوال سے روکنے کے بجائے رہنمائی کی جائے کہ سوال کس طرح کا کرے اور کس طرح کے سوال میں اس کے لیے فائدہ ہے. چنانچہ سوال کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو. امام شافعی رحمہ اللہ چیلنج دیا کرتے تھے کہ قرآن پاک میں ہر سوال کا جواب ہے. کسی نے آ کے پوچھا کہ ایک روٹی کتنے میں ملتی ہے، اس کا جواب دیجئے. تو کہا جاؤ نان بائی سے پوچھ لو، وہ جو روٹی پکا رہا ہے جاؤ نان بائی. تو کہا یہ قرآن میں کہاں ہے؟ کہا قرآن میں ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھ لو. تو قرآن پاک میں تو اس کا جواب ہے. تو ہر سوال کا جواب قرآن پاک میں ہے، یا اصالتاً یا احالتاً. اصالتاً یعنی ڈائریکٹ قرآن پاک براہ راست اس کا جواب دیتا ہے، اور احالتاً یعنی آپ کو کہیں بھیج دیتا ہے کہ فلاں جگہ سے جا کے اس کا جواب معلوم کر لو. تو قرآن پاک ہر چیز کا بیان کرتا ہے، قرآن پاک میں ہر چیز کی وضاحت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اس امت کے بہت بڑے عالم، قرآن پاک کے مفسر، جن کا لقب حبر الامہ، اس امت کے زبردست عالم، جن کے علم و فقہ کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا علم حاصل کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں بلسان سؤول وقلب عقول. سوال کرنے والی زبان سے اور سمجھنے والے دل سے. تو گویا اگر آپ بہترین سوال کرنے کا ڈھنگ جانتے ہیں، آپ کو سلیقہ ہے سوال کرنے کا، اور آپ کے یہاں فہم بھی ہے، فقہ بھی ہے، سمجھ بھی ہے، تو سوال کر کے بہت کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں اور عالم بن سکتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جیسا کہ کہا. البتہ ایک چیز یاد رہے کہ سوال کی بہت ساری صورتیں ممنوع ہیں، اسی لیے کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے. چنانچہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں حدیث ذکر کی ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال سے اور کثرت سوال سے اور مال کی بربادی سے، مال کو ضائع کرنے سے روکا ہے. 3 چیزوں سے روکا ہے. ایک قیل اور قال. قیل اور قال کے مطلب یہ بات کہی گئی، وہ اس نے کہا، وہ بات سنی جا رہی ہے. جو اس طرح کی باتیں بے سر پیر کی ہوتی ہیں، جن کی سند نہیں ہوتی، جن کی صحت کا علم نہیں ہوتا، افواہیں جنہیں کہا جاتا ہے، اس طرح کی چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے.
اور دوسری چیز کثرت سوال، بہت زیادہ سوال کرنا. ابھی ہم انشاءاللہ آئیں گے کہ بہت زیادہ سوال میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ جن سے روکا گیا ہے. اور تیسری چیز مال کو برباد کرنا. میرے بھائیوں، مال یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، مال یہ ہماری طاقت کا سبب ہے. اسلام ہمیں مال کمانے کا حلال ذریعے سے حکم دیتا ہے کہ حلال ذریعے سے مال کمائیں، حلال میں خرچ کریں، اور مال کو فضول برباد نہ کریں. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو مال کو برباد کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو اس میں ایک چیز جس سے منع فرمایا وہ ہے کثرت سوال، بہت زیادہ سوال کرنا. بہت زیادہ سوالات وہ ہوں گے کہ جس میں بندہ سامنے والے کو غلطی میں ڈالنا چاہتا ہے، یا فضول کا سوال ہے، یا اسی طرح سے مذاق اڑانے کے لیے، یا اسی طرح سے کسی کا امتحان لینے کے لیے ہو. اس کی بہت ساری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر اس کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں تکلیف ہو، تمہیں برا لگ جائے. تو ایسی چیزوں کا سوال منع ہے جو ہمارے لیے مفید نہیں ہے. ایک قصہ سناتے ہیں اس تعلق سے، پھر آگے بڑھتے ہیں. اگرچہ کہ کبھی کبھی نمک اور مسالہ بھی ہونا چاہیے، ہے نا، ممنوع نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھی کبھی کبھی ہنسی ہوتی تھی. ایک ہمارے ساتھی ہیں حقوق میں رہنے والے، انہوں نے کہا کہ ان سے کسی نے آ کے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں جواب تو بتا دیتا ہوں، لیکن کل اگر پولیس آپ کو پکڑ کے لے جائے گی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے نام اور پولیس سے کیا تعلق ہے؟ ماں کا نام جاننے سے اور پولیس سے کیا تعلق ہے؟ تو جب انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام اگر کسی تالے پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے تو تالا کھل جائے گا. تو آپ موسیٰ علیہ السلام کا نام اسی لیے معلوم کر رہے ہیں کیونکہ کوئی تالا کھولنا چاہتے ہیں. اور ظاہر بات ہے بعد میں جب پتہ لگایا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے نام کسے معلوم ہے، کس نے سیکھا ہے، تو آپ کا نام آئے گا. تو پھر اگر کوئی بھی تالا کل ٹوٹا تو اس کے مجرم آپ ہوں گے اور پولیس پکڑ کے لے جائے گی. تو وہ انہوں نے جو ساری باتیں کہیں، اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا، وہ کہنا کیا چاہتے تھے؟ انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام جان کے آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. نہ اس سے کوئی تالا کھلنے والا ہے، نہ اس سے کوئی ایسا مسئلہ معلوم ہوگا جس سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، نہ اس سے جنت کا کوئی درجہ آپ کو مل جائے گا، نہ اس سے جہنم سے دوری آپ کو مل جائے گی، نہ اس کا کوئی اور فائدہ ہے. یہ ایسا سوال ہے جس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایسے سوالات کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی چیزوں کو قرآن پاک میں بیان بھی نہیں کیا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ درخت کا، جنت کا ایک درخت، اس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کر دیا تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا. اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا نام نہیں بتایا، اس لیے اس کا نام جاننے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں اور نام نہ جاننے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں. تو اس لیے ایسے سوالات کہ جن کے پیچھے کوئی فائدہ نہ ہو اور جن کے نہ جاننے میں کوئی نقصان نہ ہو، ایسے سوالات سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. بعض جگہوں پر آدمی سوال اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتا ہے، اور سوال کرنے کی وجہ سے مصیبتوں میں برابر پھنستا چلا جاتا ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر مارو، وہ بول دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، حکم پہ عمل ہو جاتا. لیکن ان لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اس کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیا ہو، وہ کھاتی کیا ہو، اس سے کام لیا جاتا ہو کہ نہ لیا جاتا ہو. جیسے جیسے وہ سوالات بڑھاتے گئے ان کے اوپر مشقت بڑھتی گئی. تو ایسے سوالات ممنوع تھے اس زمانے میں جب وحی نازل ہو رہی تھی، وحی کا نزول تھا. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ قرار پائے گا کہ جس کے سوال کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہو جائے جبکہ حرام نہیں ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل تمام چیزوں میں ہے حلال ہونا، اصل ہے تمام چیزوں میں حلال ہونا. شریعت اس کو منتقل کر کے حرمت کی طرف لے جاتی ہے، حرام کہتی ہے تب وہ چیز حرام ہوتی ہے، ورنہ اصلاً حلال ہے. تو آپ نے کہا سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو جائے حالانکہ وہ چیز پہلے سے حلال ہو. لیکن اب تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب نہ جبریل علیہ السلام آنے والے ہیں اور نہ کوئی حلال چیز حرام ہونے والی ہے. تو اب سوالات بالکل کیے جا سکتے ہیں.
اور چنانچہ صحابہ کرام بہت اچھے سوالات کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے درجن بھر سوالات کا ذکر کیا ہے. جو سوالات صحابہ نے کیے ہیں جیسے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، وہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ حیض کے بارے خون کے بارے میں پوچھتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں. اسی طرح سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں، یعنی گویا پوچھا صحابہ کرام نے، تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، میں ان کی سوالوں کو، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں. تو اس طرح سے درجن بھر سوالات ہیں جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے. اس کو آپ قلت میں بھی لے سکتے ہیں کہ صرف 1 درجن سوال ہے، اور صحابہ کی اتنی بڑی تعداد ہے، بہت زیادہ سوال نہیں کرتے تھے. اور اس کو چاہیں تو آپ زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1 درجن سوال ہے. بہرحال یہ طرز بیان پر منحصر ہے کہ آدمی اس کو کس موقع پر کس حساب سے بیان کرے. اسی طرح سے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے اس لیے حج کرو. ایک شخص نے سوال پوچھا، کیا اللہ کے نبی ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی سے چپ رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا اور تم پھر ایسا نہ کر پاتے، اس لیے ایسے سوال نہ کرو. جب آپ کو حکم دے دیا گیا تو اپنے طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو. اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب کسی چیز کا میں حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کی تعمیل کرو. یہ جو ہے مسلمان کا طریقہ ہے. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہے آدمی بلا وجہ کا سوال کرتا ہے اور سامنے والے کو غلطی میں ڈالنا چاہتا ہے، یا جس کا علم اللہ نے نہیں دیا اور اس کا سوال کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر قیامت کے بارے میں پوچھے، قیامت کب آئے گی، روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھے. ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے مختصر جواب دے دیا. روح قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے روح میرے رب. اور اسی طرح سے قیامت کے بارے میں کہا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی درس آپ نے جاری رکھا اور کچھ جواب نہیں دیا. بعض لوگ کہنے لگے شاید آپ کو یہ سوال ناپسند آیا، بعض کچھ کہنے لگے، بعض کچھ کہنے لگے. بعد میں جب آپ نے درس مکمل کیا تو بلایا کہ جس نے قیامت کے بارے میں پوچھا ہے وہ کہاں ہے. اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں یہاں ہوں. آپ نے فرمایا تم نے اس کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو، اس کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ گویا آپ نے رہنمائی کی کہ تمہارا سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی، وہ سوال صحیح نہیں. سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ قیامت کے لیے ہم تیاری کیسے کریں. تو اگر کوئی سوال اس طرح کا ہو کہ جس کو سدھارنے کی ضرورت ہو تو جواب دینے والے کو سوال سدھار دینا چاہیے. اسی طرح سے ایسے سوالات جو کہ واقع نہیں ہوئے علماء سے جا کے نہیں پوچھنا چاہیے، اور علماء کو بھی ایسے سوال بنا بنا کے جواب نہیں بتانا چاہیے. بہت سارے لوگ شرطیں جو بنا کے، خاص طور پہ فقہ کی کتابوں میں، ایک زمانہ ایسا آیا کہ فقہ کی کتابوں میں فقہائے کرام نے اپنی طرف سے فرضی مسائل بنا بنا کے بہت لکھے. یعنی ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ کس کس طرح سے مسائل انہوں نے فرض کیے جس کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ اہل علم اس کو سخت ناپسند کرتے تھے. فتاوی قاضی خان ایک فقہ کی کتاب ہے، فتاوی قاضی خان، اس میں ایک مسئلہ فرض کیا ہے کہ اگر ایک کتا ایک بکری کے ساتھ جفتی کرے اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ حلال ہوگا کہ حرام ہوگا. پہلی بات، کتا کے بکری پر جفتی سے بچہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسا کہیں ہوا کہ نہیں ہوا؟ مسئلہ آپ نے گڑھ لیا اور اس کے بعد اس پر بنانے لگے. پھر اس کے بعد کہا کہ جو بچہ پیدا ہو اگر وہ پورا کا پورا بکری کے شکل کا ہے یا پورا کا پورا کتے کے شکل کا ہے. اگر پورا پورا کتے کے شکل کا ہے تو حرام ہے، اگر بکری کے شکل کا ہے تو اس کو مارو. اگر وہ کتے کی آواز نکالے تو حرام، اگر بکری کی آواز نکالے تو حلال. اب یہ فضول کا نہیں سوال ہے، یہ ایسے مسائل گڑھنے کیا ضرورت تھی؟ جب ہو جائے کوئی مسئلہ تو اس کو بیان کرو، اس کو پوچھو. جیسے مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہوا ہندوستان میں. کیا ہوا؟ ایک بکری نے بچہ دیا اور بچہ دیتے ہی بکری مر گئی. جس گھر میں بکری نے بچہ دیا تھا
اس گھر کی عورتوں کے پاس میں بھی ولادت ہوئی تھی، وہ بھی دودھ پلا رہی تھیں، تو انہوں نے اپنا دودھ بکری کے بچے کو پلایا، وہ قربانی کے لیے اسے رکھا۔ جب قربانی کا وقت آیا تو ان کو شک ہو گیا کہ ارے اس کو تو ہم نے دودھ پلایا ہے، تو کیا اس کی ہم قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا، یہ شک ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے فتویٰ کے لیے علماء کے پاس بھیجا اور علماء نے اس کا جواب دیا، کہا بھائی جانور جانور رہے گا، آپ کے دودھ پلانے سے وہ آپ کا رشتہ دار یا آپ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جب جو مسئلہ آئے گا اس کے لیے اہل علم قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اور جواب دیتے رہیں گے۔ ہم کو گڑھ کے اپنی طرف سے مسائل نہیں بنانا چاہیے، اگر ایسا ہو جائے تو کیا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا۔ صحابہ کرام بھی اس طرح کے مسائل سے ناراض ہوتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ حدیث جو ہے سنن ترمذی میں حدیث ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو چھوتے تھے اور حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ مسئلہ بیان کیا۔ اس کا مطلب ہماری ذمہ داری ہے اتباع، کہ ہم بھی جب وہاں طواف کریں تو چھوئیں یا بوسہ دیں، اتباع ہے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق یہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص اس میں سے کہتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں اگر بھیڑ ہو جائے وہاں تو کیا کروں، اگر لوگ مجھے ڈھکیل دیں تو کیا کروں، وہاں تک میں پہنچ نہ سکوں تو کیا کروں، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا اپنا یہ ارائیتا آپ مجھے بتاؤ، آپ مجھے بتاؤ، اپنے گھر رکھو، میں نے جو بتایا اس کے مطابق عمل کرو۔ تو کبھی کبھی فرار، عمل سے فرار کے لیے بعض لوگ سوال کرتے ہیں، عمل سے بھاگنے کے لیے سوال کرتے ہیں، عمل نہیں کرنا چاہتے۔ مثال کے طور پر کوئی مسئلہ بتایا جائے، جیسے بتایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بہت گھنی تھی، آپ دائیں بائیں کسی طرف سے نہیں کاٹتے تھے، آپ نے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑی رکھو، اس کو معاف کر دو، تو لوگ پوچھیں گے کہ سنت ہے کہ فرض ہے۔ یہ سوال کیوں کیا گیا؟ کیونکہ آپ عمل نہیں کرنا چاہتے، سنت ہے تو چھوڑ دیں گے، فرض ہوگا تو کریں گے۔ یہ کیا مطلب؟ فرار کے لیے سوال نہیں ہونا چاہیے۔ یا جیسے مثال کے طور پر کسی سے بیان کیا جائے کہ جب بندہ صلاۃ پڑھے تو صلاۃ کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین کرے، اور جب رکوع میں جانا ہو تب رفع الیدین کرے، اور جب رکوع سے اٹھے تب رفع الیدین کرے۔ تو جب وہ مسئلہ بیان کیا جائے تو کہیں کہ مولانا رفع الیدین نہ کریں تو صلاۃ نہیں ہوگی۔ ارے اللہ کے بندے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کی جا رہی، آپ کو سمجھ میں آئے عمل کرو، نہیں سمجھ میں آئے تو یہ چھوڑنے سے، یعنی سوال آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آدمی عمل سے بھاگنا چاہتا ہو، عمل سے بھاگنا، اپنی طاقت کے مطابق آپ عمل کریں۔ البتہ وہ سوالات جو ابھی نہیں ہوئے، میں نے ایک بات بتائی کہ جو چیزیں واقع نہیں ہوئیں ابھی ان کے بارے میں قرید اور سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک توقع ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ آگے ایسا ہونے والا ہے، تو پہلے سے اس کی تیاری کے لیے آدمی سوال کر سکتا ہے۔ ایسی چیز ہونے والی ہے اس کے لیے سوال کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ جو چیز نہ ہوئی کبھی سوال نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال لیتے ہیں، ایک بار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پہ جا رہے تھے، تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ کل ہماری دشمن سے ملاقات ہونے والی ہے، اِنَّا لَاقُ الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعْنَا مُدًّ أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ، ہم کل دشمن سے ملنے والے ہیں اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، اگر ہمیں جانور ذبح کرنے کی ضرورت ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ کیا بانس وغیرہ سے ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی تیز چیز جو مل جائے جس سے ذبح کر سکتے ہیں۔ تو توقع تھی کہ ابھی چھریاں ہمارے پاس نہیں ہیں اور دوسرے ہتھیار ہیں، تو کیسے کیا کریں گے؟ ذبح کریں گے۔ تو ابھی نہیں ہوا لیکن صحابہ نے پہلے ہی پوچھ لیا، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی دے دیا اسی وقت، کہا کہ ہر وہ چیز جس سے خون بہہ جائے اور جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حلال ہے، اس کو کھاؤ، البتہ دانت سے اور ناخن سے بچو۔ دانت اس لیے کہ دانت ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح کرنا منع ہے، اور ناخن سے اس لیے منع ہے کیونکہ ناخن یہ حبشیوں کی چھری ہے، اور حبشی یہ غیر مسلم تھے اور غیر مسلموں کی مشابہت مسلمان کے لیے منع ہے۔ تو آپ نے کہا ناخن سے ذبح نہیں کرنا کیونکہ یہ حبشی کافروں کی مشابہت ہو جائے گی، اور ہڈی سے، دانت سے نہیں ذبح کرنا کیونکہ یہ ہڈی سے ذبح کرنا ہو جائے گا اور ہڈی سے ذبح کرنا منع ہے، اور ہر وہ چیز جس سے خون بہہ جائے اس سے تم ذبح کر سکتے ہو، نوکیلا پتھر مل جائے، بانس مل جائے، یا اور کوئی چیز مل جائے جس سے ذبح ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔
سنتوں کے تعلق سے، اسی لیے میں نے جو کہا کہ بہت سارے لوگ فرار اختیار کے لیے کرتے ہیں ایسا، تو ایسی صورت میں جس سے سوال کیا جا رہا وہ کیا کرے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ایک آدمی سنتوں کا عالم ہوتا ہے اور لوگوں سے سنت بیان کرتا ہے، جس سے سنت بیان کر رہا ہے لوگ اس سے بحث اور جھگڑا کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا سنت بتلا دے، اگر قبول کر لیتے ہیں تو خیر، اگر قبول نہ کر لیتے ہیں چپ ہو جائے، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں منوا کے رہیں گے، نہیں میرے بھائی، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے پہنچا دینا۔ آپ کو ایک چیز سنت معلوم ہے، آپ اسے بتا دیں، اگر وہ قبول کر لیتا ہے الحمدللہ، اگر نہیں قبول کرتا ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ منوا کے رہیں گے، ایسا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سوال کی اہمیت حدیث میں بہت زیادہ ہے، اور اسی لیے قسم قسم کی احادیث آئی ہیں جس میں سوال ہے اور سوال پہ تعریف کی گئی ہے۔ چنانچہ وہ حدیث بھی ہم لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کہ جب ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے اور جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اسلام کیا ہے، اللہ کے نبی ایمان کیا ہے، اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ عمر جانتے ہو کون ہیں؟ یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ حالانکہ انہوں نے سکھلایا نہیں، سوال کیا، تو گویا اچھے سوال کرنا یہ تعلیم دینے کے برابر ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام کا ذہن آزمانے کے لیے سوال کر کے تعلیم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار آپ نے پوچھا اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو کہ دیوالیہ کسے کہتے ہیں؟ دیوالیہ شخص، مفلس شخص کون ہے؟ تو کہا کہ جس کا درہم و دینار ختم ہو جائے، روپیہ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، تو مفلس ہے، دیوالیہ ہے، کچھ نہیں اس کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میری امت کا دیوالیہ، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن آئے گا، صلاۃ پڑھ کے آئے گا، صوم رکھ کے آئے گا، زکوٰۃ دے کے آئے گا، حج کر کے آئے گا اور بہت ساری نیکیاں کر کے آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کیا ہوگا، لوگ آئیں گے اس کے خلاف درخواست دیں گے اور اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر لوگوں کے گناہ لے کر اس کے سر لاد دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہاں سے شروع کیا؟ سوال کے ذریعے شروع کیا کہ مفلس کسے کہتے ہیں، کیونکہ سوال کے بعد جب کوئی جواب بتایا جاتا ہے تو وہ دل میں زیادہ اتر جاتا ہے، دل نشین ہو جاتا ہے، ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ وہ حدیث بھی جانتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا اللہ کے نبی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روک دو۔ اسی طرح سے میرے بھائیو کبھی کبھی ایک سوال بہت سارے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایک سوال کبھی کبھی بہت سارے خیر کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے جا کے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی آپ سے بھی بڑا عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ ظاہر بات ہے اپنے وقت کے نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، اولو العزم رسول تھے، انہوں نے اس حساب سے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ کہے اللہ اعلم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی اور کہا بلا عبدنا خضر، کیوں نہیں، میرا بندہ خضر تم سے زیادہ عالم ہے، تم سے بڑا عالم ہے۔ سوال موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے پتہ چلا کہ مجھ سے بڑا عالم ہے تو فوراً سیکھنے کا جذبہ کہ میں جا کے اس سے سیکھ لوں۔ کہا اے اللہ کیسے میں جا کے مل سکتا ہوں، کیسے جا کے سیکھ سکتا ہوں؟ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے میرے بھائی سیکھنے کا کہ اگر ہم سے بڑا کوئی عالم ہے تو ہم جا کے اس سے سیکھیں، اس سے معلوم کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں کیسے سیکھ سکتا ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارا قصہ سورہ کہف میں بیان فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام گئے، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر کی بھی کیسے سیکھا؟ سوال کر کے سیکھا۔ یہ اور بات ہے کہ خضر علیہ السلام روکتے رہے کہ اب سوال نہیں کرنا، اب سوال نہیں کرنا، اور سوال ہی کی وجہ سے انہیں جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ دینا پڑا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سوال کب کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کون سے وقت سوال کرنا مناسب ہے، یہ سارے حالات جب تک ہم نہیں دیکھیں گے تب تک ہمیں سوال سے منع بھی کیا جا سکتا ہے اور جواب سے محرومی بھی ہو سکتی ہے۔
جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب تیسری بار انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ساتھ نہیں رہ سکتے آپ، اب جائیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی حدیث میں کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اور اس طرح کا بہت سارا علم ہمارے پاس آتا. تو بہرحال سوال کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں کہ کثرت سوال جس میں تعنت ہو، استہزاء ہو، شدت ہو، یا جس میں غلطی میں ڈالنا مقصود ہو، یا جس میں امتحان لینا مقصود ہو، یا جس میں اپنا علم ظاہر کرنا مقصود ہو، اس طرح کے سوالات سے بچتے ہوئے اگر بندہ علم سیکھنے کے لیے، عقیدہ سیکھنے کے لیے، فقہ سیکھنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سیکھنے کے لیے، آپ کا اسوہ سیکھنے کے لیے اگر سوالات کرتا ہے تو یہ سوالات کرنے چاہیے اور ان کو سلیقے سے، ادب کے ساتھ، وقت کی رعایت کرتے ہوئے، نرمی کے ساتھ، اور سوالات کو اچھے سے اچھا بنانے کے لیے جس مشقت کی ضرورت ہوتی ہے اس مشقت کو اپناتے ہوئے سوالات کیے جا سکتے ہیں. تو آج کا درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے، علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. اب جو ہے آگے کا وقت ہم سوالات کے لیے دیتے ہیں. آپ لوگوں کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں، جو بھی مفید سوالات اور جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جن کے ذریعے آپ حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہیں، غلط اور صحیح میں فرق قائم کر سکتے ہیں، اور جن سوالات کے ذریعے سے آپ اپنا جو ہے چاہے وہ گھریلو معاملات سے متعلق ہو، چاہے وہ اجتماعی معاملات سے تعلق ہو، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، جیسے بھی سوالات ہوں جس کے بھائی کے ذہن میں سوال ہیں وہ سوالات کریں، اور انشاءاللہ علم کے مطابق جیسی جانکاری ہوگی جواب دیا جائے گا.